السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم میں بی ایڈ کا کورس فلاسفی آف ایجوکیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے فلاسفی کی ڈیفینیشن کی ہے اور فلاسفی کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آبجیکٹیوز آف فلاسفی کیا ہوتے ہیں، فلسفے کے مقاصد کیا ہے۔ The objectives of philosophy can vary depending on the specific branches and areas of focus within the field۔ اچھا، یہ فلسفہ ہر فیلڈ کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ویری کرتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اعتبار سے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی اسپیسیفک برانچ کے اوپر اور کسی خاص ایریا کے اوپر کہ آپ کس فیلڈ کے فلسفے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے آبجیکٹیوز اسی اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں کہ آپ سائنٹیفک فلسفے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نیچر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ یونیورس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ یونیورس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ نالج کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ مورالٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کی ایگزسٹنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی نوعیت جو ہوتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں، اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، جو کچھ ایسے مقاصد ہیں تو جو جنرلی دیکھے جاتے ہیں، جنرل فلاسفی کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، جنرل فلاسفی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہے سیکنگ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، علم اور سمجھ کی تلاش۔ علم کیا چیز ہے؟ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ شاید کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ لسانیات یہ ڈیفینیشن کرتی ہے نالج کی کہ علم کا مطلب جاننا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ فلسفی انداز میں سوچیں گے، فلسفہ جو ہے وہ ایک یونیک سٹائل آف تھنکنگ ہے کہ جو آپ کا ایسا انداز فکر ہے جو حقیقت کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر سوال پیدا ہوتا ہے دماغ کے اندر کہ کیا جاننا، علم کا مطلب ہے جاننا، تو میرے ذہن کے اندر ایک اور سوال یہاں پہ ابھر رہا ہے کہ کیا جاننا۔ اب جو ہے کیا جاننا، اس کا جو جواب مجھے ملے گا حقیقت میں وہی فلسفہ ہے۔ کس چیز کو جاننا، علم ہے کیا چیز۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کی تلاش کہ سمجھ کس چیز کو کہتے ہیں، چیزوں کو آپ کس پوائنٹ پہ جا کے سمجھتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ لفظ عام روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں اور بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ اب ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ بچے نے انڈرسٹینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہوتی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ، اور کسی باقی حصے کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق سول کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ ہے، یا یہ کوئی اسپریچول چیز ہے، یا کوئی فزیکلی اپیئرنس رکھتی ہے؟ کیسے سٹور ہوتی ہے؟ اس انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ آف دا انڈرسٹینڈنگ۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کو جاننا، کہ ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کس کو ہم ڈیفینیشن کہتے ہیں، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں، وہ سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے، اینڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بنانے کے کیا رولز ہوتے ہیں۔ ایسے یہ سمجھنا کہ انڈرسٹینڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ کیا چیز ہے، سمجھ کی سمجھ آ جائے بندے کو۔ تو یہ پہلا مقصد ہے جو کہ ہم فلسفے کے اندر کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ سیکنگ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔
Philosophy aims to investigate and understand the fundamental nature of reality, knowledge, morality and existence. فلسفہ کا مقصد حقیقت، علم، اخلاقیات، وجود، ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اور ان کی جانچ پڑتال کیسے کرنی ہے؟ وہ آپ نے کرنی ہے وزڈم کی بنیادوں پہ. اور ان کی نیچر کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے؟ It seeks to provide the reasoned explanation. کہ ان کی وجوہات کو معلوم کرنا، یا ہمیں کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن، ریزنڈ ایکسپلینیشن پرووائڈ کرتا ہے فلسفہ، کہ علم آخر ہے کیا، مورالٹی، اخلاقیات کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ سچ کیا چیز ہوتی ہے، یہ دیانتداری کیا ہوتی ہے، کسی چیز کا وجود کیسے ہے. انسائٹ into these areas. تو حقیقت میں حقیقت، علم، اخلاقیات، وجود کی بنیادی نوعیت کی چھان بین کرنا اور ان کو سمجھنا، یہ اس کا پہلا مقصد ہے. کس کا؟ فلسفے کا. دوسرا مقصد کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ. یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ روزمرہ زندگی کے اندر عام حالت میں ہم جو تنقید کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ذرا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کو نیگیٹو نہیں لے کے جانا، ہم نے اس کو پازیٹیو میننگز میں لینا ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے تنقیدی کسی چیز کو سوچتے ہو کہ یہ آیا ایسے کیوں ہے، یہ ایسے نہ ہوتی، فرض کرتے ہیں ایسے ہوتی تو کیسے کیا ہوتا. یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، نہ کہ کسی چیز کو نیگیٹو سوچنا. اچھا، اینڈ ریشنل انکوائری. اب ریشنل انکوائری کیا چیز ہوتی ہے؟ عقلی تحقیقات ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو پرکھتے ہو، یہ ہے ریشنل انکوائری. تو ہمارا جو دوسرا مقصد ہے فلسفے کا ہے، وہ ایک تنقیدی سوچ ہے کسی چیز کے اوپر، اور اس کا عقلی تحقیقات ہے اس کے اوپر. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بات بتائی ہے کہ علم کے بڑے 3 ذرائع ہیں. ایک ہے اعضائے حس، سینسز کے ذریعے سے جو آپ نالج حاصل کرتے ہو، وہ شعور کا علم ہے. اور ایک آپ عقلی بنیادوں پر علم حاصل کرتے ہو، ریشنل انکوائری کی بیس پہ. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی عقلی تحقیقات ہے، وہ عقل ہے. اور تیسرا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وحی کا علم ہے، جو اللہ پاک نے نبیوں کو دیا اور نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. تو یہاں جو وی آر ڈسکس اباؤٹ دا ریشنل انکوائریز، ہم ایک عقلی بنیادوں پر جو ہماری سوچ ہوتی ہے کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مٹیریل بنایا ہے اور جتنے بھی میٹلز ہیں، ان کی ریزننگ کے بارے میں ہم عقل کی بیس پہ جو ہم اس کو پرکھتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ریشنل انکوائری ہے. اور کریٹیکل تھنکنگ اس کے اوپر کہ آیا ایسا کیوں ہے. اچھا، ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریشنل انکوائری. کیا ہے؟ فلاسفی پروموٹس دا ریگوریس اینڈ سسٹمیٹک تھنکنگ. ریگوریس لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سخت. تو اس جو یہاں پہ لفظی معنی ہوتا ہے، حقیقت میں ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے ذرا کسی کنسپٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ریگوریس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سخت یعنی ایک سخت سوچ کے حوالے سے ہوا ہے. ریگوریس اینڈ سسٹمیٹک تھنکنگ. سسٹمیٹک تھنکنگ کا مطلب یہ ہے منظم سوچ کو فروغ دیتا ہے. ایک تو پروموٹ کرتا ہے ریگوریس کو، سخت کو، اینڈ سسٹمیٹک تھنکنگ اور کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ اور یہ فروغ دیتا ہے ایک منظم تھنکنگ کو. ایک ترتیب ہے جس سوچ کے اندر. اب وہ ہم دیکھیں گے کہ سسٹمیٹک تھنکنگ کیا ہوتی ہے، یہ بعد میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہاں پہ جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک منظم، ترتیب شدہ تھنکنگ کو فروغ دیتا ہے ہمارے فلسفہ. اور کیا کرتا ہے؟ انکوریجنگ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے انڈیویجولز، لوگوں کی، جو انالائز وہ کیا کر سکیں، تجزیہ کر سکیں، اینڈ ایویلیویٹ آرگومنٹس، کسی چیز کا تجزیہ کر سکیں. لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ کیا کر سکیں،
वो तज्जिया कर सकें, वो जायजा ले सकें किन चीजों का, कंसेप्ट्स का, तसव्वुरात का एंड बिलीव्स का, और जो अकायद होते हैं उनका, और जो आर्गुमेंट्स होते हैं, दलाइल होते हैं, उनको ये परख सके, उनको एनालाइज कर सके। लोगों को ये हौसला अफजाई करता है आपका फलसफा, कि अगर उनके पास फलसफा का इल्म होगा तो वो चीज़ों को क्या कर सकेंगे, उनको एनालाइज कर सकेंगे, और उनके दलाइल के साथ, तसव्वुरात और अकायद के साथ उनको परख के देख सकेंगे। इट फास्टर्स द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। हाँ, ये आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, तनकीदी सोच होती है, उसकी महारत को बढ़ाता है फलसफा। एंड द एबिलिटी टू एंगेज इन द लॉजिकल रीजनिंग, और आपको ये बताता है, आपको मशगूल करता है मंतकी इस्तदलाल के अंदर, वजूहात, मंतकी वजूहात के अंदर। ये आपको बताता है कि कोई भी तब्दीली जब होती है या कोई भी चीज़ है तो उसको पीछे कोई ना कोई वजह है, किसी न किसी वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है, तो इसके बनने का कोई मकसद है, कोई रीज़न है। आपके दिमाग के अंदर ऐसी सोच पैदा करता है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये आसमान बना हुआ है तो ये बेमकसद नहीं बना हुआ, ये सारी कायनात बनी हुई है, ये कोई बेमकसद नहीं बनी हुई है, ये मैं इंसान बना हुआ हूँ, मैं बेमकसद नहीं बना हुआ हूँ, और मेरी ज़िंदगी है तो ये बेमकसद नहीं है, और मैं मरूंगा तो वो मौत की भी कोई वजह है, ऐसे मौत नहीं आ सकती। ये सारी की सारी रीजनिंग के बेस पे आपको एक लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करता है कि ये सारा कुछ ऐसे नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो तीसरा जो मकसद है फलसफे का, अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर जो थिंकिंग आ रही होती है, ये सारी की सारी जो थिंकिंग है, ये किस बेस पे आ रही होती है? ये सारे की सारी जो थिंकिंग है, ये आपकी अकली सोच की बिना पर आ रही होती है। तीसरा मकसद है जो फलसफे का है, वो क्लैरिफाइंग द कंसेप्ट एंड अजम्पशंस, के किसी चीज को वाज़े करना। कौन सी चीज को? क्लैरिफाइंग द कंसेप्ट्स, तसव्वुरात को वाज़े करना। तो यहाँ पे हमने समझना ये है, हमारे समझने के लिए एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे ही वाज़े समझ लें तो अच्छी बात है कि कंसेप्ट होता क्या है। और आम हालत में पहले मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, समझ की समझ क्या होती है। आपको कैसे पता चलता है कि मैं समझ गया हूँ किसी बात को, या समझ ये होती है? तो बेसिकली इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है। आई थिंक कि मैंने अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने वाज़े नहीं किया कि अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। मैं ज़रा यहाँ पे आपको वाज़े कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग को और कंसेप्ट्स को, कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और कंसेप्ट्स क्या होते हैं। एंड द अजम्पशंस मफरूजात को कहते हैं, कि ये क्लैरिफाई करता है आपका फ़लसफ़ा तसव्वुरात को और मफरूजात को, कि तसव्वुरात क्या होते हैं और मफरूजात क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी चीज़ की, और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपके कंसेप्ट्स बनते हैं। किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपके जो होते हैं कंसेप्ट्स बनते हैं। क्लैरिफाइंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस, कि मफरूजात को वाज़े करता है और तसव्वुरात को वाज़े करता है फ़लसफ़ा। फिलॉसफी सीक्स टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन द कंसेप्ट दैट आर द फाउंडेशनल टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्या करता है कि तसव्वुरात को वाज़े करता है और उनकी वजाहत करने की कोशिश करता है, जो इंसानी फ़हम के लिए जो बुनियादें हैं, इंसानी समझ के लिए जो बुनियादें हैं, उनको क्या करता है? वाज़े करता है। कैसे इंसानी समझ की बुनियादों को वाज़े करता है? सच एज द ट्रूथ, सच्चाई क्या चीज़ है, जस्टिस, इंसाफ क्या है, ब्यूटी, खूबसूरती क्या है, मॉरलिटी,
اخلاقیات کیا چیز ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں سچ، جسٹس، بیوٹی، مورلٹی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حقیقت میں تصوراتی ہیں، اور it examines the assumptions underlying these concepts and evaluates their inherence and validity. کیا کرتا ہے کہ سچائی کو، انصاف، خوبصورتی، اخلاقیات، ان کے تصورات کے بنیادی مفروضوں کا جائزہ لیتا ہے اور ان کے ہم آہنگی اور ان کے درستی کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا یہ ویلڈ ہیں یا انویلڈ ہیں، یہ درست ہیں یا یہ غلط ہے، اور ان کی آپس میں تعلق کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرتا ہے، یہ سارے کی سارے ٹروتھ کو، جسٹس کو، بیوٹی کو، مورالٹی کو، ان کے درمیان جتنی بھی آپس میں ہم آہنگی ہے اس کو، اور ان کے ویلڈ ہونے یا انویلڈ ہونے کی جو بنیادی ہمیں صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ فلسفہ پیدا کرتا ہے۔ یہ فلسفے کا تیسرا آبجیکٹیو ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو چیزیں کلیئر کرنی تھی میں نے، وہ ایک ہے کہ کنسپٹ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہے جو انڈرسٹینڈنگ، کنسپٹس، اور ایک اور چیز جو میں کہہ رہا تھا، ہاں، assumptions، مفروضہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ تینوں چیزوں کو اپنا رجسٹر پہ نوٹ رکھیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر میں انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے، یاد دلائیں گے کہ آپ نے ان چیزوں کو کلیریفائی کرنا تھا، تو وہاں سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے لیکچر سنا ہے یا نہیں سنا، اور میں ان چیزوں کو کلیئر کر دوں گا۔ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، کنسپٹ کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اور مفروضہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم آگے اگلا آبجیکٹیو دیکھتے ہیں جو فلسفے کا ہے، وہ ہے ایکسپلورنگ دا ایتھیکل اینڈ دا مورل ایشوز، آپ کے اخلاق اور اخلاقی مسائل کی کھوج۔ مورل ایشوز ہوتے ہیں آپ کے اخلاقی مسائل، اور ایتھکس ہوتی ہیں آپ کا اخلاقیات، آپ کی اخلاقیات اور آپ کے اخلاقی جو مسائل ہوتے ہیں ان کی کھوج لگاتا ہے فلسفہ، ان کی کھوج لگاتا ہے کہ آخر اخلاقیات کیا چیز ہیں، ان کو ہم اپلائی کیوں کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ فلاسفی delves into the questions، جو فلسفہ ہے یہ غور کرتا ہے، delves، غور کرتا ہے کس کے اوپر؟ into questions of ethics، ان سوالات کے اوپر جو اخلاقیات کے بارے میں ہوتے ہیں، questions of ethics and morality، اخلاق اور اخلاقیات کے بارے میں ہوتے ہیں، ان questions کے اوپر غور کرتا ہے، aiming to develop the framework، اور ایک ایسا فریم ورک بناتا ہے، ایک ایسا فریم ورک ڈیولپ کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، aiming to develop framework for understanding، سمجھ کے لیے۔ اچھا، آپ کی سمجھ کے لیے بھی کوئی فریم ورک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سمجھ کا فریم ورک نہیں ہے تو you cannot understand anything۔ What is the right؟ آپ کو یہ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ درست کیا ہے، اینڈ رانگ، اور غلط کیا ہے، اینڈ ہاؤ دا انڈیویژلس implications for the moral decision and how the individual should live ethically، اور کسی بھی بندے کو، کسی بھی فرد کو اخلاقی طور پہ کیسے رہنا چاہیے۔ اخلاقیات ہوتی کیا ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیوں کرتے ہیں، اور کسی بھی بندے کو یہ اپنی زندگی کے اندر یہ لانی کیوں چاہیے، ان کے اوپر آپ کو یہ ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں۔ It examines the different ethical theories، یہ جائزہ لیتا ہے مختلف قسم کی جو اخلاقی تھیوریز ہیں، اخلاقی نظریات ہیں، ان کا جائزہ لیتا ہے، and their implication for the moral decision making، اور آپ کا اخلاقی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکیں، ڈیسیژن میکنگ کر سکیں۔
ڈیسیجن میکنگ کے لیے آپ کی اخلاقیات کو بڑھانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. یہ چوتھا آبجیکٹو ہے. پانچواں آبجیکٹو ہے ایگزامائننگ دا نیچر آف نالج. علم کی نوعیت کا جائزہ لینا. علم کی نوعیت کا جائزہ لینا یہ بیسیکلی برانچ ہے فلسفے کی، ایپسٹمولوجی. ایپسٹمولوجی کے اندر ہم ساری جب یہ برانچ پڑھیں گے تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ نالج ہے کیا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک فلسفی انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ نالج ہوتا کیا ہے. تو ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ علم کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے. فلاسفی ایکسپلورز ایپسٹمولوجیکل کویسچنس. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک برانچ ہے فلسفے کی، ایپسٹمولوجی، جس کے اندر آپ نالج کو ڈسکس کرتے ہو کہ نالج کیا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ فلسفہ علمی سوالات کے حوالے سے دا نیچر آف نالج، جو کوشچنز ہیں علم کے متعلق، جتنے بھی کوشچنز ہیں، انویسٹیگیٹنگ دا نیچر آف نالج، علم کی نوعیت کیا چیز ہے، علم کی نوعیت انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے علم کی نوعیت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، بیلیفز، عقائد کے بارے میں، اینڈ جسٹیفیکیشن، اور ان کی جو جواز ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی جواز ہوتا ہے، کوئی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ جسٹیفیکیشنز، اور ان عقائد اور علم کی نوعیت کے حوالے سے یہ کیا کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے فلسفہ. اٹ سیکس ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی ایکوائر دا نالج. یہ کیا کرتا ہے، یہ اس تلاش میں رہتا ہے، اس کھوج میں رہتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے ہاؤ وی ایکوائر دا نالج، ہم علم کو کیسے حاصل کرتے ہیں. دا لمٹس آف اوور انڈرسٹینڈنگ، حدود کیا ہیں ہماری سمجھ کی، ہماری سمجھ کہاں تک کام کر سکتی ہے، اس کی کیا حدود ہیں. اینڈ دا کریٹک اینڈ دا کرائٹیریا آف ڈیٹرمائننگ واٹ کاؤنٹس ایز نالج. اور کیا کرتا ہے، یہ تعین کرتا ہے اس معیار کا کہ علم کیا شمار ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، اس کا تعین کرتا ہے، ڈٹرمائن کرتا ہے what counts as the knowledge، کہ ہم علم کو کیا شمار کریں. اس کے اوپر ڈسکس کرنا فلسفے کا کام ہے. اچھا، چھٹا مقصد کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ دا مائنڈ، دماغ کو سمجھنا. لو آف دا وزڈم، اٹس دا فلسفی. اب دو چیزیں ہیں یہاں سمجھنے کی، ایک اور یہاں پہ میرا فلسفہ جاگ گیا ہے کہ ایک چیز ہے مائنڈ اور ایک ہوتا ہے وزڈم، انٹلیکٹ. ایک ہے انٹلیکٹ عقل اور ایک ہے مائنڈ دماغ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حقیقت میں مائنڈ جو ہے، جو آپ کی کھوپڑی کے اندر فزیکل گودا پڑا ہوا ہے، وہ آپ کا مائنڈ ہے، اور اس کے اندر کی جو صلاحیت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، انالیسس کرنے کی، کنکلوژنز نکالنے کی، وہ کیا ہے، وہ عقل ہے، وہ انٹلیکٹ ہے. اینڈ دا کانشیسنس، کانشیسنس کہتے ہیں شعور کو، انٹلیکٹ کہتے ہیں عقل کو، اور کانشیسنس کہتے ہیں شعور کو. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انٹلیکٹ اینڈ کانشیسنس، کہ عقل اور شعور میں کیا فرق ہے؟ تو آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو کہ شعور جو ہے وہ آپ کے سینسز کی صلاحیت ہے، جو سینسز کے ذریعے سے آپ نالج حاصل کرتے ہو وہ شعور ہے. اور آپ کی ایبلٹی آف یور انٹلیکٹ، آپ کے عقل کی وہ صلاحیت جو کسی چیز کو پرکھتی ہے اور کنکلوژن نکالتی ہے، وہ عقل ہے. تو دماغ کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی، کسی چیز کو پرکھنے کی، موازنہ کرنے کی، یہ عقل ہے. جبکہ حسی اعضاء کی صلاحیت جس کے ذریعے سے ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں، وہ شعوری صلاحیت ہے، کانشیسنس ہے. فلاسفی آف دا مائنڈ ایکسپلورز دا نیچر آف consciousness
द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। क्या कह रहे हैं कि जहन और शऊर को, अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड कॉन्शियसनेस, कि जहन और शऊर को समझना। आगे क्या है, फिलॉसफी ऑफ द माइंड एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि जहन का जो फलसफा है, शऊर की जो नौइयत है, और आगे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, कि आपके दिमाग का और आपके जिस्म के दरमियान जो ताल्लुक है, एंड क्वेश्चंस, और वो वाले सवालात रिलेटेड टू द परसेप्शन, इदराक के बारे में, कॉग्निशन, सोच समझ के बारे में, एंड आइडेंटिटी, और जो शनाख्त करते हैं हम किसी चीज की, उस शनाख्त के मुतालिक ये सवालात को दरियाफ्त करता है। क्या करता है फलसफा? फलसफा ये काम करता है कि एक्सप्लोर करता है, दरियाफ्त करता है नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस, शऊर की नौइयत, द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, इंसान के दिमाग और उसकी बॉडी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको एक्सप्लोर करता है, एंड क्वेश्चंस, और उन सवालात को दरियाफ्त करता है, उन सवालात को एक्सप्लोर करता है जो किसके मुतालिक होते हैं, रिलेटेड टू द परसेप्शन, कॉग्निशन, सोच समझ के मुतालिक होते हैं, जो आपकी इदराक के मुतालिक होते हैं, एंड आइडेंटिटी, और जो किसी चीज की शनाख्त के हवाले से होते हैं। उन तमाम सवालात को क्या करता है, दरियाफ्त करता है, उनको एक्सप्लोर करता है। ये सारी की सारी जो दिमाग के हवाले से, अकल के हवाले से और शऊर के हवाले से जितने भी एक्सप्लोरेशन है, फलसफा करता है। अच्छा, एनालाइजिंग द नेचर ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंस और साइंसी तहकीकात की जो नौइयत है उनका तज्जिया करता है। एनालाइजिंग, तज्जिया करता है नेचर ऑफ द साइंस, साइंस की नौइयत का, एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, और साइंसी तहकीकात का। तो हकीकत में साइंस का जो इल्म है वो बाकी उलूम से डिफरेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि हर जो इल्म है उसकी नौइयत दूसरे से डिफरेंट होती है। किसी भी इल्म की, किसी भी सब्जेक्ट की जो बुनियादें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। साइंस है तो साइंस के नॉलेज की बुनियादें फ़लसफ़े के नॉलेज से डिफरेंट हैं। फ़लसफ़े के नॉलेज की बुनियादें वो साइकोलॉजी के इल्म के बुनियादों से डिफरेंट हैं। साइकोलॉजी की इल्म की जो बुनियादें हैं वो फल्कियात की इल्म की बुनियादों से डिफरेंट होती हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी इल्म जो होता है, वो 6 बुनियादों पर दूसरे उलूम से क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किन 6 बुनियादों पर जो है वो एक नॉलेज जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। उसमें सबसे पहले इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स की बेस पे या इश्यूज की बेस पे एक जो नॉलेज है वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा एटीट्यूड की बेस पे एक जो नॉलेज है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तीसरा मेथड्स की बेस पे एक जो नॉलेज होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। चौथा कंक्लूजन्स की बेस पे एक नॉलेज दूसरे से डिफरेंट होता है। पांचवा इफेक्ट्स की बेस पे एक नॉलेज दूसरे से डिफरेंट होता है। और छठा जो है वो एक्टिविटीज की बेस पे एक नॉलेज जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 नॉलेज आपस में टकरा रहे हैं, एक है फलसफा और दूसरा है साइंटिफिक साइंस का नॉलेज। तो यहाँ हम फलसफे के जरिए से ही साइंटिफिक नॉलेज की क्या करते हैं, साइंस की इंक्वायरी करते हैं। तो हम देखते हैं कि फिलॉसफी ऑफ साइंस एग्जामाइन्स द नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंस की फिलॉसफी है वो जायजा लेती है साइंटिफिक इल्म की नौइयत का। द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, उन तरीक़ाकार का जिनके जरिए से आप साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, जिनकी बुनियादों पर आप साइंटिफिक मफरूज़ों को परखते हैं, जिनकी बुनियादों पर आप साइंस की नौइयत को देखते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप साइंस की तरीक़ाकार की तहकीकात का जायज़ा लेते हैं, उन बुनियादों को क्या करता है, एग्जामाइन करता है, उनका जायज़ा लेता है फलसफा। एंड द असम्पशंस अंडरलाइंग द साइंटिफिक थ्योरीज, और उन मफरूज़ों को जायज़ा लेता है जो
साइंटिफिक नजरियात की बुनियाद पर होते हैं। इट एक्सप्लोर्स द क्वेश्चंस, और उन सवालात को एक्सप्लोर करता है ऑफ द साइंटिफिक रियलिज्म, कॉजेशन एंड द डिमार्केशन बिटवीन द साइंस एंड द स्यूडो साइंस। क्या काम करता है कि यह साइंसी हकीकत पसंदी, वजह, साइंस और स्यूडो साइंस के दरमियान हदबंदी के सवालात को तलाश करता है। रियलिज्म, साइंटिफिक रियलिज्म, साइंस की हकीकत पसंदी, कॉजेशन, वजूहात, एंड डिमार्केशन, साइंस की वजह और साइंस की हकीकत पसंदी और साइंस की वजूहात के दरमियान क्या करता है, जो हदबंदी होती है। डिमार्केशन, जो हदबंदी है, साइंस की वजूहात और साइंस की हकीकत की जो हदूद होती हैं उनकी क्या करता है, बिटवीन द साइंस एंड द स्यूडो साइंस, उसके दरमियान और स्यूडो साइंस के दरमियान उनकी हदबंदी करता है इन वजूहात की। तो यहाँ पे एक आप पढ़ रहे हैं स्यूडो साइंस, तो स्यूडो साइंस को आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में दे दूं कि स्यूडो साइंस क्या होती है। आपने नाम सुना होगा एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम क्या होता है, वो बुनियादी स्टेप्स होते हैं जिन बुनियादी स्टेप्स से मिलके कोई नॉलेज बनता है या कोई तरतीब से कोई चीज बनती है, उसको कहते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम के जो स्टेप्स होते हैं वो हकीकत में वो स्यूडो हैं। अब साइंस के क्या स्टेप्स हैं? साइंस में सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो। ऑब्जर्वेशन करने के साथ आपके अंदर जो है वो कोई कंसेप्ट पैदा होते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई उसका क्या आता है, कंसेप्ट आता है, तसव्वुर आता है। कंसेप्ट के बाद आप उस कंसेप्ट की बेस पे आप बनाते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते हो। नहीं, उस कंसेप्ट की बेस पे आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चनिंग पैदा होती है और उस क्वेश्चनिंग की बेस पे आप कोई हाइपोथेसिस या मफरूजा कायम करते हो और उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो किसी फार्मूला की बेस पे कि आया ये दुरुस्त है या गलत है। उसको दुरुस्त करने के बाद आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हो। तो ये जो तरतीब है साइंस की, साइंसी इल्म की, इसको हम कहते हैं स्यूडो साइंस। इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो साइंस। तो वो कहने वाला ये कह रहा है कि ये साइंस हकीकत पसंदी, वजह और साइंस और स्यूडो साइंस के दरमियान हदबंदी के सवालात को तलाश करता है। फलसफा एक तो इसका ये मकसद है। आखिरी मकसद हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एग्जामाइनिंग द नेचर ऑफ रियलिटी, हकीकत की नौइयत का जायजा लेना। हकीकत की नौइयत का जायजा लेना। मेटाफिजिक्स जो है वो भी फलसफे की एक ब्रांच है। मेटाफिजिक्स जिसके अंदर आप मटेरियल को कि कोई जो चीज है, एक तो होती है मादा, जो चीज एग्जिस्टेंस रखती है जिसको हम देखते हैं, एक है जो चीज हमें नजर नहीं आती, स्पिरिचुअल चीजें हैं। तो अब यहाँ पे यह है कि हकीकत की नौइयत का जायजा लेना कैसे? मेटाफिजिक्स अ ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी, कि मेटाफिजिक्स जो है वो फलसफे की क्या है, वो एक शाख है। अब ये शाख क्या काम करती है? सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी। इस ब्रांच के अंदर हम ये समझते हैं कि हकीकत की नौइयत क्या है और उस हकीकत में हम किन किन चीजों को देखते हैं, क्या क्या शामिल है, कौन कौन से क्वेश्चंस शामिल हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि मुसलमान हैं और हमें ये इसके ऊपर गौर व फिक्र, हमें ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि हम ये गौर फिक्र करें कि अल्लाह के ऊपर गौर फिक्र करें।
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اپنا تعارف کروا دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس تعارف کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عقلی بنیادوں پہ کوئی کام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے، اور جو کوئی عقل کی بنیاد پر اللہ کو سوچنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی ذات کے اوپر عقلی بنیادوں پر ہمارے ذہن کے اندر کوئی کوشچن نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس وحی کا علم موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ضرور حکم دیا کہ آپ کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، تو کائنات کے اوپر ہم عقلی گوڑوں کو ہم دوڑا سکتے ہیں، عقلی دلائل کو ہم دوڑا سکتے ہیں۔ اب اس پہ ہمیں بہت بڑا میدان دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں دا نیچر آف دا ٹائم، کہ یہ وقت کیا چیز ہے، وقت کی نوعیت کیا ہے، اینڈ اسپیس، ٹائم اینڈ اسپیس۔ ایک آپ کا وقت ہے اور دوسری یہ آپ کی اسپیس ہے، جگہ ہے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور اس جگہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ٹائم کا ہے، کتنے عرصے تک یہ اس کے بننے کی، یہ جو کائنات ہے اس کے بننے کا وقت کتنے، کب سے بنی ہوئی ہے، کب تک رہے گی، یہ اب اس کے اندر کا جو ٹائم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کی جاتی ہیں، میٹا فزکس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ فری ول ڈیٹرمنزم اینڈ دا الٹیمیٹ نیچر آف بینگ۔ تو اس برانچ کے اندر، سائنس کے اس آبجیکٹو کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت کی نوعیت کا جائزہ لیتے ہیں، کہ حقیقت کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں میں نے بتا دیا کہ اللہ کی ذات پہ ہم نے نہیں غور فکر کرنا، اس لیے کہ اللہ کی ذات لامحدود ذات ہے۔ اس کے بعد جو وقت ہے اور جگہ کی فطرت ہے وہ کیا ہے، اور آزاد مرضی کیا چیز ہوتی ہے، عزم کیا ہوتا ہے، اور وجود کی حتمی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس بارے میں جتنے بھی ہمارے دماغ کے اندر سوالات اٹھتے ہیں یہ فلسفے کی بنیاد پر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری فلسفے کے مقاصد ہیں کہ ہم فلسفے کے علم کو کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر لیکچر ڈیٹیل سے سنا ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں گے کہ آپ کے دماغ کے اندر کتنے کوشچن ریز ہوئے ہیں، جو بعد میں آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔